بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں اشکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے، اور تحریک انصاف والے ڈیفینیٹلی اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن جناب، خبر یہ نہیں ہے، خبر کچھ اور ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل خبر کیا ہے، اور ساری جو گیم ہے وہ کیسے چینج ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی وہ جو فیلڈنگ ہے نا، اس نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ زرداری کے وہ مہرے جو پلانٹ کیے گئے تحریک انصاف میں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے جو کہتے ہیں نا اپنے مدار میں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ وہ پروجیکٹ کے وہ تمام مہرے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور یہ ثبوت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور عمران خان کے لیے ایک بڑی خبر ہے، اس سے ہٹ کے، یہ جو سپریم کورٹ والی سے ہٹ کے ہے، کہ جناب 63% ہے، 63%۔ اب یہ 63% کیا ہے، یہ تمام تفصیلات میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور پسند آنے کی صورت میں اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ تو جناب، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی جو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے نا، وہ خبر ہے سپریم کورٹ سے، کیونکہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کی کہ سربراہی قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کر رہے تھے، اور اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب شامل تھے۔ اس بینچ نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانتوں کی جو درخواستیں ہیں، ان پر سماعت کی ہے، اور ایک لمبی سماعت کے بعد عدالت نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور کر لی ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ایسا ہنگامہ اور جشن برپا کیا گیا ہے نا، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کمال ہی ہو گیا، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ اس کو ایک بہت بڑی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ کل تک جس سپریم کورٹ اور جس جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف یہ جو ہے بدتمیز بریگیڈ کئی قسم کے الزامات لگا رہی تھی، آج ان کے گن گا رہی ہے۔ تو چلو اچھی بات ہے، آپ کو خیال آیا، آپ کو پتہ چلا کہ بھائی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ آج عدالت نے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو عدالت نے اس کیس میں اس کی جو حساسیت ہے اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا، اور عدالت نے یہ ڈیفینیٹلی یہ پوچھا کہ جی یہ سائفر جو تھا یہ حساس دستاویزات تھی۔ تو خیر، عمران خان کے وکیل نے بھی اس کو تسلیم تو کیا ہے، لیکن عدالت نے ایک سوال ضرور اٹھایا ہے کہ اس میں جو سزائے موت کی دفعات لگائی گئی ہیں وہ کیسے لگ گئیں۔ اور اسی طرح عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی سائفر لہرانے سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، بالخصوص بھارت میں ہوئی ہے۔ تو اس کیس کی سماعت کے دوران میں نے وہ پورا کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ آپ سے شیئر نہیں کرنی، ظاہر ہے وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن اس کی چند چیدہ باتیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو جب یہ جگ ہنسائی کا ذکر آیا تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہنسائی نہیں ہوتی۔ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی کبھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، اور یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، لیکن یہاں پہ جو سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ویسے وہ اس طرح کی باتیں مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنا وزن جو ہے وہ آئین اور قانون اور جمہوریت کے پگڑے میں ڈالتے ہیں، اور ببانگ دہل وہ اپنی بات کرتے ہیں، جس پر میں ہمیشہ ان کا معترف رہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں، لیکن جس کرسی پہ بیٹھ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، انہی جو اپنا یہ چیئرز ہیں، انہی پہ بیٹھ کے کچھ ایسے فیصلے ماضی میں دیے جاتے رہے ہیں کہ ماضی میں وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے معاونت انہی جگہوں سے کی جاتی رہی ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے اور حقیقت ہے، لیکن خیر آج کی سپریم کورٹ جو ہے وہاں سے اچھی خبریں آتی ہیں، آئین قانون اور جمہوریت کے لیے اچھی خبریں ہیں، تو یہ ایک اچھا سائن ضرور ہے۔ لیکن یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ سوچنے پہ مجبور بھی کر رہا ہے کہ یار آخر یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے
اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک فیصلہ اور چند اگر آپ کڑیاں ملائیں تو صورتحال جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو شاید کوئی کہتے نہیں وہ ہوتا نہیں بلی کا بکرا، کہ اگر کسی چیز کی قربانی دینی ہو تو قربانی سے پہلے اس کو بڑا بہلایا پھسلایا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پتہ ہوتا ہے نا کہ یار بس اس کا ٹائم قریب آنے والا ہے، تو مجھے تو بھائی یہ لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی، لیکن عمران خان صاحب کو رہائی تو نہیں ملنی، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے وہ اس وقت عدالت میں زیر سماعت ہے، اس میں بھی وہ گرفتار ہیں، القادر ٹرسٹ میں ان کی گرفتاری ہے، یعنی کہ اگر سائفر کیس میں ان کی ضمانت منظور ہو بھی گئی ہے اور 10-10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع ہو بھی جائیں تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ان کے خلاف دیگر کیسز ہیں۔ اور اسی طرح آج عدالت نے، حالانکہ عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی دیکھیں جی عمران خان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ ان کیمرہ بھی ہو رہا ہے اور بڑا سپیڈ سے ہو رہا ہے، اب تک 12-13 لوگوں کے جو شہادتیں ہیں وہ ریکارڈ کر لی گئی ہیں۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ جناب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹرائل جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے، لوگ تو پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے مقدمات نہیں چلتے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ نے ضمانت تو منظور کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی عدالت کی کارروائی ہے نا اس کو بھی ایک طرح سے وہ سپریم کورٹ کی اس پہ مہر لگ گئی کہ ہوگا جوڈیشل ٹرائل اور سپیڈی ٹرائل ہوگا۔ اور سپیڈی ٹرائل کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر 1 مہینے کے اندر فیصلے کا کہا ہے، اور اب تک کی چونکہ وہ اس کی بیسیکلی سائفر کیس میں خصوصی عدالت کا حکم تھا نا کہ اس کی کسی قسم کی وجہ رپورٹنگ نہیں ہوگی، اخبار وغیرہ ٹی وی وغیرہ کئی ویلاگز وغیرہ میں ذکر بھی اب ہم نے کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس لیے صرف اس حد تک بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ اگر یہ 26-27 لوگوں میں سے 13 لوگ کی شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں تو آلموسٹ کے ہاف جو لوگ ہیں ان کی شہادتیں ریکارڈ ہو چکی، تو باقی آدھے جو ہیں وہ بھی ایک ہفتے 10 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جنوری کے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ مڈ جنوری تک فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، چونکہ سپیڈی ٹرائل پہ مہر لگ چکی ہے، اب ہوگا سپیڈی ٹرائل ہی، اور خان صاحب نے تو باہر آنا نہیں ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف میری انفارمیشن کے مطابق سائفر کے علاوہ اس وقت تک کوئی دوسرا مقدمہ نہیں ہے، اور کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت منظور ہو جیسے ہو چکی ہے، مچلکے جمع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اگر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے اور شاہ صاحب رہا ہو جائیں گے تو پھر نئی لڑائی نہیں شروع ہو جائے گی؟ نئی لڑائی کیوں شروع ہو جائے گی؟ یہ یقیناً آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، لیکن جناب نئی لڑائی اس لیے شروع ہو جائے گی کہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ وہ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے شاید اس وقت سینئر وائس چیئرمین شاید نہیں ہے، مطلب مجھے کنفرم نہیں ہے، چونکہ الیکشن فراڈ الیکشن ہے، اس پر بھی فیصلہ آنے والا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بیرسٹر علی گوہر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اس وقت تک چیئرمین ہیں جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آگے کیا ہونا یہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن جناب تحریک انصاف میں جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے شامل ہونے والے جناب یہ جو ہے نا لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے ایک نئی کاروائی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ جو ہے نا علی گوہر صاحب، برسٹر گوہر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ تو نا تجربہ کار ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو ان کا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، میں زیادہ تجربہ کار ہوں، میرا تو بڑا ایکسپیرینس ہے، اور میں پارٹی کا سینئر نائب صدر بھی ہوں۔ اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے بعد عمران خان کا عہدہ میرے پاس ہے، یعنی کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین نہیں ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے از خود اپنے آپ کو چیئرمین جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب جناب لطیف کھوسہ صاحب چیئرمین ہوں گے ان کے خیال میں، مطلب یہ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ ویسے لطیف کھوسہ کی بات اس حد تک مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے، بیرسٹر گوہر کا کون سا الیکشن ہوا ہے؟ بلا فرضی قسم کا الیکشن تھا، نہ کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، بالکل اسی طرح کی انہوں نے کارروائی کی ہے جس طرح کا آج ان کو جنرل الیکشن میں جو حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ویسے اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں، یہ جو نومینیشن پیپرز چھینے جا رہے ہیں نا، یا آپ کوئی پیپر لے کے جاتا ہے تو جناب اس کے ہاتھ سے چانوں کی پیپر چھین کے بھاگ جاتا ہے، عجیب نہیں ملک میں لگا ہوا، مطلب
یہ چلتا نہیں ہے وہ ایک بچپن میں کھیلا کرتے تھے نا، میرا خیال ہے کہ لکن مٹی، یہ اسی طرح یہ چور سپاہی والا کھیل ہے کہ جناب علی آپ نے چیز چھینی، او چھو منتر بندہ بھج گیا، عجیب قسم کا ڈرامہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ مذاق ہے۔ ویسے نومینیشن پیپر کو جمع کروانا چاہ رہا ہے تو کرنے دیں یار، نومینیشن پیپر لیں آپ، ہاں اس کے بعد آپ نے ان نومینیشن پیپرز پر جب اسکروٹنی کرنی ہے تب بلائیں آپ امیدواران کو، اگر کوئی آتا ہے وہ ضابطے کے مطابق وہاں پہ پیش ہوتا ہے اس کو الیکشن لڑنے دیں، لیکن اگر کوئی آتا نہیں ہے تب ریجیکٹ آپ کر سکتے ہیں، کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پہ کسی بندے کے خلاف کوئی کیس ہے اور اس کو سزا یافتہ ہے، اس کو تب بھی ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کسی کو گرفتار کرنا ہے آپ تب کریں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ جناب علی کوئی بھی الیکشن پیپر لے کے آ رہا ہے، لینے جا رہا ہے، راستے سے گم کیا جا رہا ہے، یہ مذاق کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور آنے والے وقتوں میں ہمیں ان سب چیزوں کا جو ہے نا وہ ڈیمیجز بھرنے پڑیں گے بھائی، یہ اچھا نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سیاست دانوں، سیاسی نظام اور جمہوریت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، تو لہٰذا اس پہ غور ہونا چاہیے۔ لیکن خیر چلیں ویلو کی طرف آتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر رہا کر دیا جاتا ہے، اٹس مین کہ اس وقت تو پہلی لڑائی جاری ہے نا، کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ گوہر علی کو تو جناب وہ کیا نام ہے کی بورڈ واریئرز والے، وہ جو بدتمیز بریگیڈ کے لیڈران تھے، صدیق جان، عادل راجہ اور یہ باقی اس طرح اس قسم کے جو لوگ ہیں، یہ بیرسٹر گوہر کو اور باقی لوگوں کو کچھ مانتے نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب آئیں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب کہیں گے جی آئی ایم دا باس، میں سینئر ہوں، وہ ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو بھانمتی کا کنبہ پہلے ہی دستوں گریبان ہے اور زرداری کے مہرے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ تو کھیل پھر مزید جو ہے وہ بگڑتا نہیں جائے گا، آپ کو لگے گا بگڑتا جائے گا، لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بھائی کھیل بگڑ نہیں رہا، کھیل آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیرسٹر علی گوہر، یہ لطیف کھوسا، یہ اعتزاز احسن، یہ کون ہے؟ یہ زرداری کے تراشے ہوئے سارے کے سارے ہیرے ہیں جو عمران خان کو کیا کہتے ہیں، ان کو گفٹ کر دیے گئے ہیں، دان کر دیے گئے ہیں، اور عمران خان نے باخوشی ان کو گلے بھی لگایا اور ان کے گلے میں ہار بھی ڈال دیا ہے۔ اور اب عمران خان نے، پنجابی کہتے ہیں ہاتھ وڈ کے دینا، تو عمران خان نے اپنے جو اختیارات ہیں، اپنے جو پاورز ہیں وہ تو دے دی زرداری کے ہیروں کو، اور اب زرداری کے ہیرے آپس میں لڑ کے یہ جو حالات پیدا کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو آپ نے منتشر کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اسی لڑائی کے چکر میں رہ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ بھی تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے نا، اس کو بھی لگ رہا ہے کہ جناب علی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک گیلپ سروے کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، وہ سوال یہ تھا کہ اگر عمران خان چیئرمین نہیں ہوں گے، وہ الیکشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے، تو پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرے گا، کیا وہ ووٹ ڈالے گا؟ تو جناب یہ بڑی خوفناک حقائق ہیں۔ 63% پی ٹی آئی کا ووٹر کہتا ہے کہ جے عمران الیکشن چ نہیں تو پھر الیکشن ہی نہیں، مطلب کہ اگر عمران خان امیدوار نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان تو پھر آئندہ حکومت میں بھی نہیں ہو سکیں گے، عمران خان کی آواز پارلیمان میں نہیں ہوگی، تو لہٰذا 63% کہتے ہیں کہ پھر ہم تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے۔ اور اگر تحریک انصاف کا 63% ووٹ ہی نہیں ڈالے گا تو پھر جناب پیچھے رہ کے جانا ہے، مطلب وہ تقریباً کوئی 37% لوگ ہیں جو ووٹ ڈالیں گے، اور وہ 37% ووٹ جو ڈالیں گے وہ بھی پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گا، کیونکہ محبت تو عمران خان سے ہے نا، تحریک انصاف کوئی کسی قسم کی سیاسی جماعت تو ہے نہیں، تو لہٰذا یہ جو 37% ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف تو 2013 والی پوزیشن پر بھی نہیں ہوگی، اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے میں کہتا ہوں ویسے منطقی انجام تو واقعی یہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ جائے گی، لیکن جناب آنے والے دن جو ہیں وہ کافی ہنگامہ خیز دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ کے کیسز جو ہیں وہ بھی لگنے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ اچھا ایک انفارمیشن ہے میرے پاس، میں ابھی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا چونکہ میں اس کو چیک کر رہا ہوں، میچور کر رہا ہوں، بڑی خوفناک قسم کی وہ انفارمیشن ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے، لیکن چونکہ جب تک وہ 110% میں شور نہیں ہو جاؤں گا یا میں کاؤنٹر چیک نہیں کر لوں گا تب تک میں شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر پھڑے بھی جاؤں گا نا، مسئلہ کوئی اور نہ پہ جائے۔ تو جناب یہ ویلو کی تھی انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، کیونکہ میرے خیال میں جناب علی بلی کا بکرا جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے سپیڈی ٹرائل کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ بہت جلدی آ جائے گا، سائفر کیس میں بھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کیسز ہیں وہاں پر بھی ٹرائل جو وہ تیزی سے بڑھیں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں آپ کے علم میں، ایک میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو یاد ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بیمار ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہ پیمز چلے گئے، پیمز میں کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، باتیں ہوئیں کہ جی شاہ صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر خان صاحب اور شاہ محمود میں کچھ معاملات خراب ہوئے. تو اب اگر شاہ صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا تو بتائیے گا مجھے ضرور کہ جناب علی پھر یہ جو اس وقت لڑائی ہے اس کا وہ نیکسٹ سٹیج کیا ہو سکتی ہے، یہ لڑائی کس لیول پہ آگے بڑھ سکتی ہے. کیونکہ اصل لڑائی تو ہے نا تحریک انصاف پر قبضہ کرنے کی. تو اگر شاہ محمود قریشی اتنے سال سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں تو وہ بھی تو پھر چاہیں گے نا کہ جناب علی اگر ملائی کھانی ہے تو ساڈی واری بھی آئے. آپ بھی ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا. اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ.